شرک اعتقادی، اس کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، شرک فی العلم، کسی بھی مخلوق، نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، پری یا فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب سمجھا جائے کہ وہ بھی بغیر اسباب ظاہری کے اللہ تعالیٰ کی طرح ہر کسی کے حال سے خبردار، لوگوں کے دلوں سے واقف، ہر جگہ سے سننے اور دیکھنے والا ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اس عقیدے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم الغیب، حاضر و ناظر، ہر جگہ سے دیکھنے و سننے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان صفات میں مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے۔ نمبر 2، شرک فی التصرف، کسی بھی مخلوق خداوندی، نوری، ناری، جن یا پیر، فقیر کو اللہ تعالیٰ کی طرح متصرف فی الامور، یعنی اختیار رکھنے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، اولاد دینے والا، روزی فراخ، تنگ کرنے والا، بیماری اور تکلیف و مصیبت لانے والا، صحت و تندرستی و شفا و فتح و شکست دینے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا، مرادیں پورے کرنے والا سمجھنا، اور کسی بھی نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتے سے یہ عقیدہ و واسطہ رکھنا، یعنی اللہ جیسا تصرف ثابت کرنا، شرک فی التصرف ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود یا اللہ نے ان کو بخشی ہے، عطائی ہے، ہر طرح سے شرک ہے۔ شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی بھی نبی، ولی، بزرگ، پیر، فقیر، قبر، شجر، حجر، جن، پری، فرشتہ کو غائبانہ پکارنا اور اس سے مدد مانگنا، اس عقیدے سے کہ وہ میری پکار ہر جگہ سے، دور و نزدیک سے سنتا ہے، شرک فی الدعا ہے۔ مثلا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا داتا مدد وغیرہ۔ غائبانہ پکار صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ نمبر 3، شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، پری وغیرہ کے لیے وہ عبادات و افعال و تعظیم کرنا جو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے۔ مثلا اللہ کے سوا کسی بھی زندہ، مردہ، حجر، شجر کے، قبر کے سامنے رکوع، سجدہ کرنا، طواف کرنا، تعظیم سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس جگہ کے پتھر اور دیوار کو بوسہ دینا، اس سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا، وہاں کے گرد و پیش و جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت گھاس نہ کاٹنا، مویشی نہ چرانا، دور دور سے ثواب کی نیت سے وہاں کا قصد کرنا، اس کے نام پر روزہ رکھنا، وہاں پر غلاف و پھول چڑھانا، جھاڑو دینا، روشنی کرنا، فرش بچھانا وغیرہ ناجائز اور شرک فی العبادت ہے، کیونکہ یہ تمام افعال آداب اللہ اور اللہ کے گھر سے مختص ہے، کسی اور کے لیے کرنے سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ شرک فعلی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، یہ شرک فی التحریمات ہے، جیسے کھانے پینے، پہننے کی رسمیں کہ فلاں کھانا نہ کھائیں، فلاں کھانا صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، یا عورتیں کھائیں مرد نہ کھائیں، یا صرف وہ عورتیں کھائیں گی جو شادی شدہ ہوں، مردوں اور غیر شادی شدہ اور نابالغ لڑکیوں پر حرام ہے۔ اسی طرح فلاں جانور عورتوں کے لیے اور فلاں مردوں کے لیے ہیں، جیسا مشرکین مکہ کہتے تھے۔ نظر لغیر اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق، نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتے کے نام کی نظر و نیاز اور منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے یا فلاں مشکل ٹل جائے تو میں فلاں قبر والے یا فلاں نبی، ولی کے نام کی نظر و نیاز دوں گا، بکرا، دمبا ذبح کروں گا، فرنی، حلوہ یا فلاں چیز دوں گا وغیرہ، سب نظر غیر اللہ اور شرک ہے۔ شرک فی البرکات، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو مال، اولاد، کاروبار، رزق اور عمر میں برکت ڈالنے والا مانا جائے، یہ عقیدہ بھی شرک کا ہے۔ جس طرح جاہل لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں دیتے ہیں، یا کسی دوسرے ولی، قبر والے، پیر، فقیر کے نام پر کچھ ضرور دیتے ہیں، اور اپنے ذمے مقرر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ دیں تو پھر شیخ، پیر، فقیر خفا اور ناراض ہو جائے گا اور ہم پر مصیبت آفت آئے گی، جبکہ دینے سے یہ حضرات ہمارے مال، اولاد، عمر، رزق، کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں۔
یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام اور بسم اللہ پڑھنے کی بجائے کسی پیر فقیر ولی کا نام لے کر کام شروع کرنا، یا پیر خیر بنا میں فلاح اس عقیدے سے لیتے ہیں کہ اس کے نام سے برکت آتی ہے۔ اسی طرح کسی خاص جگہ قبر، کسی کی چلے کی جگہ وغیرہ کو برکت والا جاننا کہ وہاں جا کر برکت حاصل ہوتی ہے، یہ تمام شرک فی البرکات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والا وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہی اور ہر چیز پر قادر ہے۔ شرک فی التسمیہ، مخلوق کے وہ نام رکھنا، وہ نام دینا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جیسے کسی ولی، بزرگ، پیر فقیر کو داتا دینے والا، کسی کو غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، کسی کو گنج بخش یعنی خزانے دینے والا، اور کسی کو غوث فریاد سننے والا وغیرہ کہنا۔ شرک فی الحلف، اسی طرح ایک شرک غیر اللہ کی قسم کھانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے نام کی قسم کھانا، جس طرح جو ہر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کی قسم، ماں کی قسم، اولاد کی قسم یا پیر وغیرہ کی قسم، یہ سب ناجائز ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یقیناً اس نے شرک کیا۔ اسی طرح نجوم پرستی، ستاروں میں تاثیر وغیرہ ماننا، یہ سب شرک ہیں۔